اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الہی انطقنی بالہدی والہمنی التقوی وکان من دعائہ علیہ السلام اذا مرض او نزل به کرب او بلیہ الى ان قال وفی خلال ذلك ما كتب لی الكاتبان من زکی الاعمال ما لا قلب فکر فیہ ولا لسان نطق به ولا جارحة تکلفته بل افضالا منک علی واحسانا من صنیعک الی۔ امام علیہ السلام کی دعا نمبر 15 صحیفہ کاملہ کے بارے میں ہماری گفتگو جاری ہے۔ جب بیماری یا کوئی بلا اور مصیبت نازل ہوتی تھی تو امام زین العابدین علیہ السلام یہ دعا پڑھتے تھے، اور امام نے بیماری کے بارے میں ہمارے مطمع نظر کو، ہمارے طرز فکر کو اور ہمارے سوچ کے اینگل کو ہی بدل دیا ہے۔ دنیا یہ سوچتی ہے کہ ہم بیمار ہو گئے تو واقعاً کیا مصیبت آ گئی، کیا بلا آ گئی، اور کس مصیبت اور بلا میں ہم گرفتار ہو گئے۔ لیکن جیسا کہ ہم نے عرض کیا تھا، امام کیا کہتے ہیں کہ پروردگار مجھے نہیں معلوم کہ دونوں حالتوں میں سے کون سی حالت شکر کرنے کی زیادہ ہے اور دونوں میں سے زیادہ حمد کرنے کا وقت کون سا ہے۔ صحت کے وقت میں تیری زیادہ حمد و ثنا کروں اور تیرا شکر ادا کروں، یا بیماری کے لیے میں تیری حمد و ثنا کروں اور تیرا شکر ادا کروں، مجھے نہیں معلوم ان دونوں میں کون سا وقت زیادہ بہتر ہے۔ یہ دیکھیے دنیا میں کس کے پاس یہ فکر پائی جاتی ہے، کون انسان ایسا ہے جو یہ سوچ سکتا ہے کہ بیماری کے وقت بھی حمد و ثنا ہوتی ہے، بیماری کے وقت بھی اللہ کا شکر ہوتا ہے، بیماری کے وقت بھی سبحان اللہ الحمدللہ کی تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ یہ وہی بتا سکتا ہے جو واقعاً مصلحت پروردگار اور فلسفہ الہی اور رموز و اسرار الہی کا خزینہ دار ہو، جن کے پاس وہ علوم پائے جاتے ہوں کہ جو اللہ رب العزت نے واقعاً اپنے علم لدنی کے ذریعے سے اور اپنی خصوصی محبت اور اپنی فیض و عطا کے ذریعے سے ان تک منتقل کیے ہیں۔ امام سجاد یہی کہہ رہے ہیں کہ پروردگار مجھے نہیں معلوم۔ اب آئیے بیماری کے وقت ہوتا کیا ہے؟ ہر آدمی روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، رشتہ دار اعزاء اقربا پریشان ہیں، شکوے ہیں، شکایت ہیں اور نہ جانے کیا کیا ہے۔ امام کہتے ہیں کہ کیوں ہے آخر کہ بیماری کے وقت بھی شکر ہو سکتا ہے، یا بیماری کے وقت بھی تیری حمد و ثنا میں کروں، یہ کیوں ہے؟ اور اس وقت کے دوران، اس بیماری کے دوران کاتبان اعمال وہ پاکیزہ اعمال لکھتے رہتے ہیں جنہیں نہ کسی دل نے سوچا ہے، نہ کسی زبان پر آئے ہیں، اور نہ کسی ہاتھ نے اس کی زحمت برداشت کی ہے، بلکہ یہ صرف تیرے فضل و احسان اور نیک برتاؤ کا نتیجہ ہے۔ توجہ کیجیے گا عزیزان گرامی، یہ کیا بتا رہے ہیں امام کہ پروردگار میں بیمار ہوں لیکن میرے نامہ اعمال لکھے جا رہے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا تو آپ مسکرائے، تو صحاب نے پوچھا یا رسول اللہ خیریت تو ہے، یہ مسکراہٹ کیوں ہے، آپ کیوں تبسم فرما رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک فرشتہ ایک نمازی کے اعمال لکھنے کے لیے نازل ہوا تو وہ بیمار تھا، دیکھا مصلی خالی ہے تو واپس چلا گیا اور خدا کی بارگاہ میں عرض کی کہ وہ تو مصلی کے اوپر نہیں ہے۔ تو ارشاد ہوا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جب میری قید میں ہے تو جو اجر و ثواب پہلے لکھا کرتے تھے اس سے برابر لکھتے رہو، اور اس کے نامہ اعمال میں، اس کے اکاؤنٹ میں اتنا ثواب مسلسل لکھتے رہو۔ آپ ہی کا ارشاد ہے کہ اگر فرشتوں کو پروردگار حکم دیتا ہے کہ بندہ مومن کی بیماری میں وہ سارے اعمال لکھتے رہا کریں جو وہ صحت کے عالم میں انجام دے رہا تھا، کہ وہ فی الحال میری قید میں ہے۔ سمجھ میں آیا آپ نے؟ جو پہلے ہم نے عرض کیا تھا اور دوبارہ اس کو اسی لیے ریپیٹ کر رہے ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام کیا نصیحت کر رہے ہیں، کیا سمجھا رہے ہیں کہ کبھی کبھی بیماری، کبھی کبھی نہیں بلکہ ہمیشہ بیماری واقعاً وہ منزل ہوتی ہے کہ جہاں آدمی شکوے نہیں کرتا بلکہ اس بیماری کے اوپر بھی اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرتا ہے، اس کے اوپر بھی حمد کرتا ہے۔ پہلے ہم گفتگو کر چکے ہیں کہ یہ بیماری
ہمیں توبہ کی طرف لے جاتی ہے، گناہوں کی طرف متوجہ کرتی ہے، ہمارے غلط اعمال اور ہماری برائیوں کے سے ہماری زندگی کو نجات دیتی ہے اور ہمیں صحیح راستے کے اوپر لاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں ہم عمل کیے بغیر عمل کا ثواب حاصل کر رہے تھے، لہٰذا میں اتنا ہی کہوں گا کہ دیکھیے انسان کے زندگی میں تو چاہے میں ہوں اور چاہے آپ، کہیں نہ کہیں بیماریاں آنا ہے، اور ایسا تو امکان ہی نہیں ہے کہ کوئی آدمی صحت مند پیدا ہو اور پوری زندگی صحت مند رہے اور پوری زندگی صحت کے ساتھ چلا جائے، بہت ناممکن ہے۔ اور خاص طور سے جو 50 سال کے اوپر ہو چکے ہیں، 60 سال کے اوپر، جیسے جیسے عمر بڑھتی چلی جاتی ہے بیماریاں بھی بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ اب امام پیغمبر کی جو یہ حدیث ہے، اس کے اعتبار سے انسان کچھ اگر عمل کر رہا ہے اور بیماری کی وجہ سے وہ عمل چھوڑ دے رہا ہے، کتنے ہمارے مومنین ہیں، کتنی مومنات ہیں، کتنی خواتین ہیں، کتنی مائیں بہنیں ہیں، مولانا کیا بتائیں، ہم تو یہ اعمال نہیں کر پا رہے ہیں، ہم تو اعمال میں شریک نہیں ہو پا رہے ہیں، ہم نماز جیسے پہلے پڑھ پاتے تھے اس طرح نہیں پڑھ پا رہے ہیں، ماہ رمضان آ گیا، سب لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، اچھا نہیں لگ رہا ہے ہم کو۔ صحیح بات ہے، آدمی کو اچھا نہیں لگتا ہے، لیکن اللہ کو اچھا لگتا ہے، فرشتوں کو اچھا لگتا ہے۔ خدا جس حال میں رکھنا چاہے ہمیں وہ اچھا لگنا چاہیے، جو ہمارا دل چاہ رہا ہے، اس کا نام عبادت اور بندگی نہیں۔ امام سجاد اور پیغمبر نے یہی بتایا۔ امام سجاد کیا کر رہے ہیں کہ پروردگار میں بیمار ہوں لیکن کاتبان اعمال کا قلم چل رہا ہے اور وہ مسلسل میرے وہ عمل لکھ رہے ہیں جن کو کسی دل نے سوچا نہیں تھا، کسی زبان پر یہ الفاظ نہیں آئے تھے، کسی ہاتھ نے لکھنے کی زحمت برداشت نہیں کی تھی، مگر تیرا احسان ہے، فضل و کرم ہے۔ اب میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے ایک طریقے کا بیمہ ہے۔ بیمے میں کیا ہوتا ہے، آپ پالیسی لیتے ہیں کہ جتنے کی آپ نے پالیسی لے لی، کل کو آپ بیمار ہوئے، جتنی کی پالیسی آپ جمع کرتے رہیں گے وہ آپ کی پالیسی میں، پھر آپ کا پیسہ اسی طریقے سے بیماری میں واپس آ جائے گا۔ تو یہ اس جسم کے لیے دنیا میں پیسہ بچانا ہے، اس کے لیے آپ میڈیکل بیمہ کراتے ہیں، اپنا جسمانی بیمہ کراتے ہیں، صحت کا بیمہ کراتے ہیں، اور اس کے لیے تھوڑا تھوڑا پے کرتے رہتے ہیں، تھوڑا تھوڑا، آپ کو زیادہ نہیں محنت کرنا ہے، جتنا بھی ہو تھوڑا تھوڑا خرچ کرتے رہیے۔ جب بیمار ہوتے ہیں تو آپ کا پورا خرچ یہ بیمہ کمپنیاں دیتی ہیں۔ یہی تقریباً بات امام نے اس منزل کے اوپر کہی ہے۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان کو اسی طرح متوجہ کیا ہے کہ بیماری تو آنا ہے، جس طرح آپ دنیا کی بیمہ کمپنیوں میں بیمہ کراتے ہیں یہ سوچ کر کل کو نہ جانے ایکسیڈنٹ ہو جائے، ہڈی ٹوٹ جائے، آنکھ چلی جائے، ہارٹ کی پریشانی ہو جائے، کڈنی کی پریشانی ہو جائے، نہ جانے کون سی بیماری آ جائے، لہٰذا آپ پہلے سے اپنا بیمہ پالیسی لے کر چلتے ہیں، جیسی آپ کی جیب اجازت دیتی ہے اسی اعتبار سے آپ بیمہ پالیسی لے لیتے ہیں۔ پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، جس طریقے سے جسم کے لیے آپ بیمہ کمپنیوں میں بیمہ کراتے ہیں، اسی طریقے سے روح کے لیے بھی بیمہ کرا لیجئے۔ وہ کیا ہے؟ نیک عمل کرتے رہیے، جو بھی آپ کے واجبات ہیں وہ ادا کرتے رہیے، جو مستحبات ہیں وہ ادا کرتے رہیے، روزانہ تسبیح پڑھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، نماز شب پڑھ رہے ہیں، یا جو بھی اور اچھے سے اچھے اعمال ہیں وہ آپ اعمال کر رہے ہیں۔ یہ ہے وہ بیمہ پالیسی جو آپ کو انجام دینا۔ اب جتنا بھی ان مستحبات، ان واجبات کو اچھے طریقے سے انجام دیتا رہیں گے، یہ بیمہ پالیسی اتنی زیادہ وزنی ہوتی چلی جائے گی، اس کا پیکیج اتنا ہی بڑا ہوتا چلا جائے گا۔ اب انسان بہرحال ایک نہ ایک دن بیمار ہونا ہے، بڑھاپے میں خاص طور سے بیماری آ گئی، اب بستر کے اوپر لیٹے ہیں، مسجد نہیں جا سکتے، پہلے پابندی سے ہر نماز جماعت کے لیے مسجد جاتے تھے، وقت سے پہلے پہنچتے تھے، صف اول میں کھڑے ہوتے تھے، خلوص کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، اب بیماری آ گئی، مسجد نہیں جا سکتے۔ پیغمبر کیا فرما رہے ہیں، امام نے کیا خدا کی بارگاہ میں کہا کہ اور اس بیماری کے دوران کاتبان اعمال، لکھنے والے فرشتے ہمارے اعمال کو لکھ رہے ہیں۔ تو جو کچھ بھی ہم نے پالیسی میں پہلے سے جمع کرا رکھا ہے، جو کچھ عمل انجام دے رہے تھے، پروردگار نے کہا فرشتوں یہ پالیسی اس کی اب میچور ہو رہی ہے، جو کچھ بھی یہ پہلے کرتا رہا ہے اس کو اس کے اعمال میں لکھتے رہو۔ اب آدمی بستر پہ لیٹا ہوا ہے مگر اس کے اعمال میں، اس کے نامہ اعمال میں قرآن روزہ لکھا جا رہا ہے، تلاوت قرآن لکھی جا رہی ہے، مجلس لکھی جا رہی ہے، لوگوں کی مدد کرنا، جو کچھ بھی آپ زندگی میں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرتے تھے وہ لکھا جا رہا ہے۔ خالی بیٹھ کے موبائل دیکھتے رہتے تھے، گیم کھیلتے رہتے تھے آج کے زمانوں کے اعتبار سے، یا ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں ہوٹلوں میں، دوسری جگہوں کے اوپر، سڑکوں پر، پارکوں میں، اور وہاں ٹائم پاس کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، تو اب اگر بیمار ہو گئے تو پھر ثواب نہیں ملنے والا، اس لیے کہ آپ نے پہلے سے پالیسی نہیں لی ہے، روحانی اور ثواب کی پالیسی میں آپ نے کچھ پہلے سے انویسٹ کیا ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، ڈیوٹی کر رہے ہیں، اور نیت یہ ہے کہ بہرحال میں ثواب کے لیے، اللہ کے لیے، اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے،
خدا کی خوشنودی اور پروردگار کے حکم کے مطابق یہ کام کر رہا ہوں تو بہترین چیز ہے۔ اب اگر آدمی بستر بیماری کے اوپر یہ تو تمام ثواب اس کے اکاؤنٹ میں لکھے جائیں گے۔ لہٰذا زندگی میں جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں، میں اپنے خاص طور سے بزرگوں سے اور جوانوں سے بھی یہ کہوں گا کہ آپ گھر سے آفس کے لیے نکل رہے ہیں، بزنس کاروبار کے نکل رہے ہیں، کہیں بھی کھیت میں کسی بھی جگہ کوئی انسان جا رہا ہے تو دل میں یہ نیت ہونا چاہیے کہ میں در حقیقت اللہ کی خوشنودی کے لیے جا رہا ہوں، اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے جا رہا ہوں، بیوی بچوں کی کفالت کے لیے جا رہا ہوں، خمس و زکوٰۃ کل کو نکالوں گا اس کی طرف سے جا رہا ہوں۔ جو کچھ بھی آپ نیک سے نیک اچھی نیت کر سکتے ہیں اس نیت سے اپنی زندگی کو اس میں ڈال دیجیے۔ اب اگر کیسی بھی بیماری ہماری آتی ہے، جتنے دن ہم بستر بیماری کے اوپر رہیں گے ان تمام ثوابوں کا ہمیں حقدار قرار دیا جائے گا اور وہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔ اب جو لوگ کہتے ہیں مولانا ہم اعمال نہیں کر سکے، کیا بتائیں ہم نہیں آ سکے، مسجد نہیں آ پا رہے ہیں، ماہ رمضان میں شکوہ ہے، شکایت ہے، روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں۔ آپ کی ذمہ داری اگر نہیں ہے، روزہ واجب نہیں ہے، کمزوری ہے، اللہ نے پروردگار عالم نے بہرحال جس طاقت دی تھی اس وقت تک رکھا ہے۔ اب اگر آپ یہ عمل نہیں کر پا رہے ہیں تو اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، دل چھوٹا کرنے کی بات۔ جتنا آپ نے پہلے عمل کیا تھا، یعنی یوں کہوں میں بیلنس شیٹ دیکھتا ہے پروردگار، پچھلے سال بیمار ہونے سے پہلے سال بھر محرم کی پہلی تاریخ سے لے کر اور ذی الحجہ کی آخری تاریخ تک، پہلی جنوری سے لے کر دسمبر کی آخری تاریخ تک، پورے سال جو کچھ بھی آپ نے عمل کیا تھا بستر کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں، جو ضروری جو بھی عمل کر سکتے ہیں واجبات بستر کے اوپر، بہرحال جب تک آدمی کے ہوش و حواس میں اسے نماز پڑھنا ہے، اس کو واجبات ادا کرنا ہے، وہ تو ہر حالت میں ادا کرنا ہے۔ لیکن جو دوسرے اعمال نہیں انجام دے رہے ہیں، فرشتوں سے پروردگار کہتا ہے پچھلے سال کی بیلنس شیٹ دیکھو، گزشتہ سال اس نے جو کچھ بھی عمل انجام دیے تھے وہ اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرتے رہو، لکھتے رہو۔ اس سے اچھی اور خوش قسمتی کیا ہوتی ہے؟ تو امام یہی کہہ رہے ہیں کہ پروردگار ہماری دل نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ اس کا ثواب مجھے دیا جائے گا۔ دنیا کی کون سی کمپنی ہے کہ جو آدمی کو ریٹائرمنٹ کے بعد، بیمار ہونے کے بعد، بستر پہ آنے کے بعد جتنا پہلا دیا جا رہا تھا اتنا ہی بعد میں دے؟ کورونا کی وبا آ گئی تو آپ دیکھیے کتنے لوگوں کی نوکریاں چلی گئیں، کتنے لوگوں کی تنخواہیں عادی ہو گئیں اور نہ جانے کیا کیا مصیبتیں لوگوں کو برداشت کرنا پڑی۔ یہ دنیا والے ہیں کہ جو ذرا سا ادھر ادھر ہوتا ہے وہاں آپ کی جیب اور لوگوں کی جیب کاٹنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کی تنخواہیں یا نوکریوں کو کھا جاتے ہیں۔ پروردگار وہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ رب العالمین ہے، ہمارا پالنے والا ہے، وہ ہمیں صحیح دنیا میں اسی لیے اس نے بھیجا ہے کہ ہم واقعاً صحت مند رہیں اور ہم اچھے طریقے سے رہیں۔ اب وہ خدا ہمیں بستر بیماری پر بھی پریشان نہیں دیکھنا چاہتا، لہٰذا اتنا ہی اجر اتنا ہی ثواب دے رہا ہے۔ لہٰذا امام کہہ رہے ہیں تو خدایا اب محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما، اللہم فصل علی محمد و آلہ وحبب الی ما رضیت لی ویسر لی ما حللت بی وطہرنی من دنس ما اسلفت۔ لہذا پروردگار تیرا یہ ڈبل احسان ہے، کرم ہے کہ فرشتے اعمال لکھ رہے ہیں، تو اب محمد و آل محمد پر درود اور صلوات نازل فرما اور میری نظر میں ان چیزوں کو محبوب بنا دے جن کا تو نے فیصلہ کیا ہے، اور ان مصیبتوں کو آسان بنا دے جو مجھ پر نازل کرتی ہیں، مجھے گزشتہ فتنوں سے پاکیزہ بنا دے اور میرے پرانے اعمال شر کو محو کر دے، مجھے عافیت کی حلاوت عطا فرما اور مجھے سلامتی کی خنکی کا مزہ اور ٹیسٹ چکھا دے، میرے لیے اس بیماری سے نکل کر معافی تک جانے کا راستہ بنا دے اور مجھے اس تباہی سے نکال کر درگزر کی منزل تک پہنچا دے اور اس کرب سے چھٹکارا دلا کر سکون تک پہنچا دے۔ بے شک تو احسان سے فضل و کرم کرنے والا ہے اور بڑی عظیم نعمتیں عطا کرنے والا ہے، تو بے حد عنایت کرنے والا بھی ہے اور کریم بھی ہے اور پھر صاحب جلال و اکرام بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے وہ منزل کہ امام بتا رہے ہیں کہ بیماری کے بعد ہونا کیا ہے، بیماری کے بعد نتیجہ کیا ہونا ہے، اس کا رزلٹ کیا ہونا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہونا ہے کہ پروردگار اگر میں بیماری ہو گیا ہوں تو جو کچھ بھی تو نے میرے بارے میں فیصلہ کیا ہے اس کو میری نظر میں محبوب بنا دے، یعنی اگر تو نے میرے بیمار رہنے کو فیصلہ کیا تو اسی کو میرے لیے بہتر بنا دے۔ یہ بہت بڑا لیول چاہیے، بہت بڑا درجہ چاہیے، اپنے واقعاً آدمی کے اندر وہ پاکیزگی نفس، وہ طہارت چاہیے کہ جہاں آدمی بیماری کے بارے میں خوش ہو جائے اور اس کے اوپر صبر کرے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بہرحال ہماری قوت اور طاقت جواب نہیں دیتی ہے، سہارا نہیں دیتی ہے،
کیا بتائیں کیسے مصیبت کو اور درد کو برداشت کریں؟ تو امام کہتے ہیں ان مصیبتوں کو آسان بنا دے جو مجھ پر نازل کرتی ہے. یعنی ہوتا ہے واقعاً کوئی مصیبت سخت سے سخت ہوتی ہے، اچانک ڈاکٹر کے پاس گئے تو ظاہر سی بات ہے آدمی گھبراتا ہے، ہاتھ پیر پھولے رہتے ہیں، کیا ہوگا کیسے ہوگا؟ ڈاکٹر کہتا ہے کوئی گھبرانے کی بات نہیں، ٹینشن نہیں ہے، جو آپ ایسے بیمار ہوں میں صبح سے شام تک 50 آپریشن کرتا ہوں، 100 مریضوں کو دیکھتا ہوں، بڑے آرام سے لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں. یہ دیکھیے سب کے سب مریض تھے، آپ کے جیسے آدمی تھے اور آپ کے اس سے زیادہ بیمار تھے، ان کی حالت دیکھیے، آپ سے زیادہ بری حالت تھی، ان کو دیکھیے، ان خواتین کو دیکھیے، ان بوڑھی خواتین کو دیکھیے جو آپ سے زیادہ گئی گزری حالت میں تھے مگر اس علاج کے بعد ٹھیک ہو گئے. آدمی کو سکون مل جاتا ہے. یہی امام کہہ رہے ہیں خدایا مصیبت کو میرے لیے آسان بنا دے اور جو پہلے فتنوں میں مبتلا تھا مجھے ان سے پاکیزہ کر دے اور جو پرانے شر کے اعمال تھے ان کو محو کر دے اور عافیت کی حلاوت کا مزہ چکھا دے. ہوتا یہی ہے کہ یہ خدا کا کرم ہے، پروردگار کا احسان ہے کہ اس نے ہمارے لیے یہ صورتحال رکھی ہے. لہٰذا ہمیں بھی اس موقع کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اور پیغمبر اکرم نے جیسا کہ جناب ابو ذر سے فرمایا تھا، اے ابو ذر 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. یا ابا ذر اغتنم خمسا قبل خمس. اے ابو ذر 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھیے. شبابک قبل حرمک، بوڑھے ہونے سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو، اور بیمار ہونے سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت سمجھو، اور فقیر ہونے سے پہلے اپنی مالداری کو غنیمت سمجھو، اور بزی ہو جانے سے پہلے اپنے فراغ اور فری ہونے کو غنیمت سمجھو، اور اپنی موت آنے سے پہلے اپنی اس زندگی کو آدمی کو غنیمت سمجھنا چاہیے. اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں، جو بھی حالات دیے ہیں، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ان تمام چیزوں کو دیکھیں اور ان کو غنیمت سمجھیں اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں. پیغمبر نے اسی لیے بتایا ہے کہ کب کون سی فرصت ہاتھ سے نکل جائے، کب بیٹھے بٹھائے آدمی کی اچھی خاصی صحت جو ہے وہ نہ جانے کیسا اٹیک آ جائے. اور آج کی دوائیں تو نہ جانے، واقعاً کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اچھا خاصا آدمی بیمار نہیں تھا مگر وہ بیمار ہو جاتا ہے غلط علاج کی وجہ سے، بے احتیاطی کی وجہ سے، تساہلی اور کاہلی کی وجہ سے. تو یہ جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہے اس کا ہمیں فرصت کو حاصل کرنا ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، تمام خواتین کے لیے، تمام بچوں کے لیے، تمام جوانوں کے لیے ہم ٹالتے رہتے ہیں. چاہے بچوں کی شادیوں کا معاملہ ہو، چاہے بزنس کاروبار کا معاملہ ہو، چاہے بچوں کو بزنس اور دوسری چیزوں میں لگانا ہو یا اور ان کی نصیحت ہو، دوسری چیزوں ہم ٹالتے رہتے ہیں، آج نہیں کل پرسوں، اور اس طریقے سے ہم فرصت کو ہاتھ سے نکال دیتے ہیں. پیغمبر یہی کہیں گے جو کچھ اللہ نے جب موقع دیا ہے، قرآن کہتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، یا خیرات کے راستے میں تیزی کے ساتھ آگے بڑھو. نیک کام میں کبھی بھی آدمی کو دیری نہیں کرنا چاہیے. کل کرنے کے بجائے آج، کل کرے سو آج کر، آج کرے سو اب. یہ وہی ہے جو قرآن نے سکھایا ہے، وہ وہی ہے جو پیغمبر نے بتایا ہے کہ جو کام کل کرنا ہے اسے آج کیا جائے، اور جو آج کرنا ہے اسے ابھی شروع کر دیا جائے، اس میں ٹال مٹول نہ ہو. کیونکہ کل کا دن کسی نے نہیں دیکھا، نہ ہمارے پتہ ہے کہ ہماری صحت، ہمارا مال، ہماری دولت، ہماری پوست اور یہ جو کچھ بھی جگہ امکانات اللہ نے دی ہیں کب ہمارے ساتھ رہے گی نہیں رہے گی، اور دنیا میں کیا بلائیں اور وبائیں آ جائیں گی، کب اچانک کرونا آ جائے گا اور لاک ڈاؤن ہو کے سب کی سب پوری دنیا کی مشینری ٹھپ ہو جائے گی، کچھ پتہ نہیں ہے. لہٰذا اس سے پہلے جتنا بھی کام کرنا ہے آدمی کو اپنی آخرت کی تیاری کرنا چاہیے. یہ دنیا تو کسی نہ کسی طرح گزر ہی جائے گی، آخرت کا انتظام کرنا بہرحال ضروری ہے. رب کریم سے یہی دعا ہے، پروردگار سب سے پہلے تو ہمیں صحت عطا فرما اور اس صحت میں اپنی زیادہ خدمت کی توفیق عطا فرما. الہی قوّ علی خدمت کا جواری، پروردگار اپنی خدمت کی توفیق عطا فرما اور بیماری سے محفوظ فرما، اور اگر بیماری ہمارے مقدر میں لکھی ہوئی ہے تو اس پر صبر کرنے اور اس کو جھیلنے اور برداشت کرنے کی قوت بھی عطا فرما، اور اس کے بدلے میں ہمیں بہترین ثواب اور اجر جزیل عطا فرما، اور ہماری روح کو صفا اور پاکیزگی عنایت فرما. بحق محمد وآلہ الطاہرین.